السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے جن سے ملاقات۔ تو آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کی باتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کی باتوں میں ضرور کوئی بھلائی یا سچائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بڑے جو بات کرتے ہیں وہ تجربے کی بنا پر ہی کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہوتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ واقعہ بلوچستان کے ایک شہر خاران کا ہے، جو ایک دور دراز علاقہ ہے۔ اس کی آبادی تو کم ہے مگر رقبہ بہت بڑا ہے۔ اس کا شمار بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے یہاں ایک خزانہ آفیسر آئے تھے، جو ایک سرکاری عہدہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں اکیلے ہی رہائش پذیر ہوئے، جبکہ ان کے اہل خانہ کوئٹہ میں ہی تھے۔ وہ اکیلے رہا کرتے تھے اور پرائے شہر میں کچھ خاص جان پہچان بھی نہ تھی اور سادہ سی زندگی تھی۔ اس لیے وہ اکثر اپنے بھتیجے غلام مرتضیٰ کو یہاں بلوا لیا کرتے تھے، جو ایک 22-24 سالہ جوان تھا۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت گوشت ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے، بالخصوص کچا گوشت۔ تو ایک بار خزانہ آفیسر نے اپنے بھتیجے کو گوشت لانے کو کہا، تو غلام مرتضیٰ نے کہا کہ تایا جان، میں گوشت لے کر وقت پر گھر آ جاؤں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ غلام مرتضیٰ کو گھر آتے ہوئے کافی دیر لگ گئی اور اسے تقریباً رات کے 11 بج گئے۔ چونکہ گوشت اس نے پہلے سے ہی خرید لیا تھا، اب اس لیے اس نے جلدی جلدی گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ سرکاری کوارٹرز دور تھے، آبادی سے ذرا ہٹ کر تھے اور کچھ ویران سے علاقے میں تھے، تو اس لیے اب غلام مرتضیٰ کو ایک ویران علاقے سے گزرنا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ دور علاقوں سے کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور بس خاموشی ہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی نہ تھا جو ساتھ چلتا، چونکہ یہ اکیلا تھا، اس لیے وہ روانہ ہوا اکیلے ہی۔ اب جب یہ اس میدانی ویران علاقے سے گزر رہا تھا تو چلتے چلتے اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ یاد رکھیں، جب کبھی بھی ایسا ہو یا آپ کچھ ایسا عجیب محسوس کریں تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس جوان نے اپنا سفر جاری رکھا اور چلتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے پھر ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مستقل اس کا پیچھا کر رہا ہو، پر وہ پرواہ کیے بغیر چلتا رہا۔ مگر یہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہو اور قریب آتا جا رہا ہو۔ غلام مرتضیٰ دھیان دیے بغیر چلتا رہا، پر اسے مسلسل اپنے آس پاس کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے یوں لگنے لگا کہ اس بھرے ویران میدان میں کوئی اور بھی ہے جو اس کے آس پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات ہونے لگے۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا، پر اس نے پھر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر اسے ایسے آواز آئی جیسے بہت سارے کتے بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہوں، پر یہ چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے اس کے پیچھے ہی کوئی کھڑا بندوق لوڈ کر رہا ہو۔ اسے بندوق کی آواز بہت صاف واضح طور پہ سنائی دی۔ کچھ خوف تو اسے محسوس ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، مگر وہ چلتا رہا۔ خوف کے مارے اس کا بدن بھارا ہو رہا تھا اور اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے تھے۔ رونگٹوں کا کھڑا ہونا چھٹی حس کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی غیر مرئی چیز، کچھ عجیب و غریب موجود ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ غلام مرتضیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اس کا راستہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے
ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ کافی دیر سے چل تو رہا ہے مگر اس کا سفر جیسے طے نہ ہو رہا ہو۔ وہ اسی ویران میدان میں اب تک چلتا چلا جا رہا ہے مگر اس کا سفر ختم نہیں ہو رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا۔ کبھی کتوں کی آوازیں آنا، کبھی بندوق لوڈ ہونے کی آوازیں آنا، کبھی ایسا محسوس ہونا جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہے جو اسے دیکھ رہا ہے یا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسی دوران کچھ دیر بعد اسے دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی کہ کوئی انسان تو مل گیا، لیکن جب وہ آدمی اس کے پاس آیا تو اس نے اسے سلام نہیں کیا، بس خیریت دریافت کی اور کہنے لگا کہ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں جس طرف آپ جا رہے ہیں، تو آئیے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اس آدمی کے آتے ہی جو آوازیں آ رہی تھیں وہ اچانک بند ہو گئی ہیں اور ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے یہ ساتھ چلنے والا آدمی کافی تیز چل رہا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے اس آدمی کی رفتار اس سے کافی زیادہ تیز ہے، مگر وہ اسے بعد میں ایسا جھٹکا لگا اور اس نے غور کیا کہ آدمی جیسے چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی صاحب آپ کافی تیز چلتے ہیں۔ تو وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا ہم تو ایسے ہی چلتے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی طرح چلنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس غلام مرتضیٰ نوجوان نے حیران ہو کر پوچھا آپ ایسے ہی چلتے ہیں اور ہم لوگوں کو محنت کرنا پڑتی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس آدمی کی آنکھوں میں جو ڈیلے تھے بہت عجیب تھے۔ اس کی آنکھوں میں الف جیسا نشان تھے، جس طرح ہماری آنکھوں کی پتلی گول ہوتی ہے مگر اس کی آنکھوں کی پتلیاں گول نہیں بلکہ الف کی طرح سیدھی تھیں، اور اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ خوف کے مارے غلام مرتضیٰ کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا، بس اس نے دوڑ لگا دی۔ اسی دوران گوشت کا تھیلا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کافی دور آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ گوشت کا تھیلا اس کے ہاتھ سے گر چکا ہے اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات بھی ایک دم رک گئے ہیں۔ خیر، وہ کسی بھی طرح بری حالت میں بھاگتے دوڑتے اپنے گھر پہنچا، کوارٹر اپنے تایا کے پاس، اور تایا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ وقت پر گھر آ جانا، لیکن کوئی بات نہیں، اس طرح کے واقعات انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، مگر احتیاط کرنا انسان کے اپنے بس کی بات ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آگے آنے والے سچے واقعات بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔